السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری۔ جناب آئیے خوبصورت گفتگو سماعت فرمائیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان سلامتی میں آ جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان سلامتی میں شامل ہو جاتا ہے، سلامتی کے اندر آ جاتا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو انسان اسلام میں زندگی گزارتا ہے وہ جو بھی دولت حاصل کرتا ہے وہ اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان جو سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے، حج کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، تو اس کا اجر لکھا جاتا ہے، اس کا حساب کتاب لکھا جاتا ہے، ملائکہ فرشتے لکھتے ہیں۔ جب وہ انسان اگلے جہان میں جاتا ہے تو وہ دولت اس کو مل جاتی ہے، کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ پاک اپنے کرم سے، فضل سے اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ آخرت کی دولت ہے، جو انسان یہاں پر کمائی کرتے ہیں ان کے کھاتے میں وہ جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ ہر نیکی کو ذوق سے کریں، شوق سے کریں۔ اور ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، کبھی روس کی بات کرتے ہیں۔ اب تو یہ وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ جو انسان یہاں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا گیا، مسلمانی کی حالت میں چلا گیا، وہ خوش نصیب انسان۔ اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے، اپنی آل اولاد کی فکر کرے۔ خدا نخواستہ ہم سے ایمان کسی وجہ سے چلا نہ جائے، لالچ کی وجہ سے، یا ہماری غفلت کی وجہ سے، یا ہمارے غرور کی وجہ سے، یا مال و دولت کے فتنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے تم کہتے ہو کہ دوسروں کو مسلمان کرو، ہمیں تو اپنے ایمان کا خطرہ پڑا ہوا ہے۔ ہم تو اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو اللہ پاک محفوظ فرمانا، مسلمانوں کے ایمان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو یہ تیسری جماعت منافقین کی، پہلی جماعت خوش نصیبوں کی، ایمان والوں کی، دوسری جماعت اعلان، اعلانیہ طور پر کفر کرنے والوں کی، اعلان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں۔ تو یہ بد نصیب دوسری جماعت۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نیک بنائے، ایمان پر
قائم دائم رکھے۔ تو پیارے دوستو، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے معلوم تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی حکیم کی بھی مخالفت کرتا ہے اور زہر قاتل بھی پی لیتا ہے، تو اب اس میں حکیم کا کیا قصور ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے، تو پھر ان کو دعوت دینے کی، ان کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسباب عطا کیے اور ان کے پاس تمام ثبوتوں کے ساتھ اپنا پیغام بھیجا ہے، اور پیغام پہنچانے والے انہی میں سے ہیں۔ مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، وہ ہے ہمارے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے، کل قیامت کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔